بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ میں ایک حافظے کا واقعہ آپ کو نقل کرتا چلوں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو دور میں تھا، تقریباً یہ اذان گرامی 50 یا 58 ہجری کے مابین یہ واقعہ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک شاگرد تھے ان کے، بلکہ ہم یوں کہیں گے کہ شاگرد رشید، ایک شاگرد رشید تھے جن کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جن کی احادیث کو صحیح بخاری کے اندر نقل کیا ہے، مسند امام احمد کے اندر بھی ہیں، اور دیگر محدثین اکرام نے ان سے احادیث کو قلمبند کیا ہے۔ وہ کون تھے؟ وہ تھے حمام منبی رحمۃ اللہ علیہ۔ حمام منبی رحمۃ اللہ علیہ یہ ایک ایسے شخص تھے کہ جو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتہائی قریب تھے۔ ابو ہریرہ بھی خاص توجہ دیتے تھے ان کے اوپر، حدیثیں جو ہیں وہ ان کو لکھواتے تھے، وہ حدیث لکھتے تھے، حدیث لکھتے ہوئے یاد بھی کرتے تھے۔ ایک دفعہ اذان گرامی ایک بڑا عجیب واقعہ ہو گیا۔ اس طرح سے ہوا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ حدیثیں لکھوائیں، 139 کے قریب 139 احادیث لکھوائیں ایک کاغذ پر یا کچھ چیزوں پر، اور وہ ہوا یہ کہ لکھنے کے بعد وہ مخطوطہ، جسے ہم کہیں گے مینوسکرپٹ گم ہو گیا۔ اب ہوا یہ کہ انہوں نے یاد تو کر لی، حدیث لکھی، لکھنے کے بعد یاد ہو گئی، تو انہوں نے حافظے کے بلبوتے پر ان احادیث کو اپنے شاگرد ابو عروہ معمر بن راشد رحمۃ اللہ علیہ کو یاد کروا دی۔ ابو عروہ معمر بن راشد رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث یاد کرنے کے بعد اپنے شاگرد امام عبدالرزاق رحمۃ اللہ علیہ کو یاد کروا دی۔ امام عبدالرزاق رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگرد امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو حدیثیں یاد کروائی، تو تقریباً 317 ہجری کے لگ بھگ یہ سلسلہ سند سینہ بسینہ حافظے کے بلبوتے پر احادیث ہوتے ہوتے 317 ہجری کے اندر مسند امام احمد کے اندر یہ 139 کے قریب احادیث جو ہے وہ ضم ہو گئی۔ دوبارہ سنیے اسناد کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر ان سے جو ہے حمام منبی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے پھر ابو عروہ معمر بن راشد رحمۃ اللہ علیہ، ان سے پھر جو امام عبدالرزاق رحمۃ اللہ علیہ، ان سے پھر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ روایت کی ہے۔ اب اذان گرامی جب یہ حدیثیں یہاں پر پہنچی، اب وہ آپ تو جانتے ہیں کہ کلمی جو نسخہ تھا وہ 50 سے 58 ہجری کے مابین گم ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر حمید اللہ مرحوم، آپ 1900 عیسوی کے ایک ریسرچ اسکالر گزرے ہیں، اور آپ نے تاریخ تدوین حدیث پر بیش بہا کام کیا ہے۔ آپ نے یہ کہا کہ میں لائبریری میں بیٹھا ہوا تھا، باہر کسی ملک کی برلین کی غالباً لائبریری تھی، تو کہہ رہے ہیں کہ وہاں بیٹھا ہوا تھا تو ایک ایسے کمرے میں گیا کہ جہاں پر مینوسکرپٹس تھے مسلمانوں کے، جو ہے بزرگوں کے جو ہاتھ کے قلمی نسخے تھے، کیونکہ آپ تو جانتے ہیں کہ انگریز کا تو کام ہی یہی ہے، جب بھی کسی ملک پر قابض ہوتا ہے تو وہاں سے اچھی چیزیں نکال کے اپنے ملک میں بھر لیتا ہے۔ تو انگریز نے یہی کیا کہ ہمارے جب مسلمانوں کی ممالک پر قابض ہوا تو ہماری تعلیمات جو ہمارے بزرگوں کی تھی، جو لکھی ہوئے ہاتھ کے مخطوطے تھے، اس نے اٹھا کر جو ہے نا اپنی میوزیم کے اندر اور اپنی لائبریری کے اندر سے بھر لیا۔ خیر، یہ ایک الگ گفتگو کا ایک موضوع ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا بھی موقع دیں گے، اس پر بھی ایک تفصیلی گفتگو آپ کے سامنے پیش کی جائے گی تاریخ کے حوالے سے۔ تو حمید اللہ مرحوم نے یہ کہا کہ میں لائبریری میں بیٹھا ہوا تھا تو میں نے دیکھا اچانک کہ ایک مخطوطہ میرے سامنے نظر آیا، اور یہ مخطوطہ حمام منبی کا تھا، جسے اذان گرامی ہم کہیں گے اولڈسٹ کلیکشن آف حدیث، پرانا، انتہائی پرانا ترین کلیکشن، نسخہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر یہ ہے، تو انہوں نے فوراً خوش ہو گئے، انہوں نے وہ حمام منبی رحمۃ اللہ علیہ کا جو نسخہ جو 50 ہجری کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے لکھوایا تھا وہ ان کو مل گیا۔ انہوں نے اس کو دیکھنے کے بعد جو ہے اذان گرامی مسند امام احمد کی حدیث سے اس نسخے کو میچ کیا، ٹیلی کیا، آپس میں کمپیئر کیا، کہ کیونکہ جو حمام منبی کا جو نسخہ تھا
بات کو ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا. حمام منبی رحمۃ اللہ علیہ کا جو نسخہ تھا، یہ وہ نسخہ تھا لکھا ہوا کہ جو 50 ہجری کے بعد گم ہوا، اور اسی نسخے کو یاد کرتے 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 317 ہجری میں مسند امام احمد تک پہنچایا گیا. اب دیکھیں، اگر حدیث کی حفاظت، سلسلہ اسناد کی حفاظت اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسپانسبلٹیز میں سے نہیں ہے تو پھر بہت کچھ بدل گیا ہوگا، بہت کچھ. یہاں تو 10 سال کے اندر بہت کچھ بدل جاتا ہے. تو 317 ہجری اپروکسیمیٹلی تقریباً یوں سمجھنا کہ پونے 300 سال کے عرصے کے اندر یہ روایت سینہ بسینہ نیریٹرز کے ذریعے جو ہے حافظے کے اعتبار سے جو ہے یہ پہنچ کر حدیث مسند احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچایا گیا. ڈاکٹر حمید اللہ کہتا ہے کہ میں نے جو ہے وہ مسند امام احمد کھولی، اور کھولنے کے بعد جو ہے بطریق ان حمام منبی ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس سند کے حوالے سے میں نے دیکھا، اور جب دیکھا اس نسخے کو کہ جو سینہ بسینہ مسند احمد تک پہنچا، تو دونوں نسخے کو ملایا تو کہنے لگے کہ حدیث کے الفاظوں میں بھی کوئی فرق نہیں تھا. اب یہ بات علل اعلان کہی جا سکتی ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اتارا اس دین کو، اس شریعت کو، اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہمارے اوپر ہے.